नाज़रीन ग्रामी, वीडियो शुरू करने से कबल आप लोगों से इल्तमास है कि हमारी वीडियोस को सदका जारिया समझते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मोहतरम नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद का ज़िक्र इबरत असर आयात कुरानी के हवालों के साथ जारी था। जब कौम आद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बार बार समझाने पर भी अपनी कुफ्रिया हरकतों से बाज न आई तो खुश्क साली और कहत के अजाब ने उसे आन घेरा। इसका जिक्र हम गुज़िश्ता वीडियो में कर चुके हैं। अब आगे का हाल मुलाहजा कीजिए। दोस्तों, तलहा फिल्म्स में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं तलहा फिल्म्स के सिलसिला क़ससुल अंबिया की ये 24वीं किस्त। नाज़रीन ग्रामी, हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को मुसलसल समझा भी रहे हैं और डरा भी रहे हैं कि मैंने तो अल्लाह पर भरोसा कर रखा है जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार। ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी चोटी उसके कब्जे में ना हो। यकीनन मेरा परवरदिगार सीधे रास्ते पर है। फिर भी अगर तुम मुंह मोड़ते हो तो जो पैगाम देकर मुझे तुम्हारे पास भेजा गया था मैंने वो तुम्हें पहुंचा दिया है, और तुम्हारे कुफ्र की वजह से मेरा परवरदिगार तुम्हारी जगह किसी और कौम को यहां बसा देगा और तुम इसका कुछ ना बिगाड़ सकोगे। बेशक मेरा परवरदिगार हर चीज की निगरानी करता है। उनकी कौम के सरदार जिन्होंने कुफ्र अपना रखा था कहने लगे, हम तो यकीनी तौर पर देख रहे हैं कि तुम बेवकूफ़ी में मुब्तला हो, और बेशक हमारा गुमान यह है कि तुम एक झूठे आदमी हो। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, मुझे कोई बेवकूफ़ी लाहिक नहीं हुई, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा हुआ पैगंबर हूँ। मैं अपने परवरदिगार के पैगामात तुम तक पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा ऐसा खैरख्वाह हूँ जिस पर तुम इत्मीनान कर सकते हो। भला क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे रब की नसीहत एक ऐसे आदमी के ज़रिए तुम तक पहुँची है जो खुद तुम ही में से है, ताकि वो तुम्हें ख़बरदार करे। और वो वक्त याद करो जब उसने नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद तुम्हें जानशीन बनाया और जिस्म के डील डोल में तुम्हें दूसरों से बढ़ा चढ़ा कर रखा। लिहाजा अल्लाह की नेमतों पर ध्यान दो ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो। उन्होंने कहा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम तन्हा अल्लाह की इबादत करें, और जिन बुतों की इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं इन्हें छोड़ बैठें? अच्छा, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ हमारे सामने वो अजाब जिसकी हमें धमकी दे रहे हो। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अब तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर अजाब और कहर का आना तय हो चुका है। क्या तुम मुझसे मुख्तलिफ बुतों के उन नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने रख लिए हैं, जिनकी ताईद में अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की? बस तो तुम इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। चुनाचे हमने उनको यानी हूद अलैहिस्सलाम को और उनके साथियों को अपनी रहमत के ज़रिए निजात दी और उन लोगों की जड़ काट डाली जिन्होंने हमारी निशानियों को जुटलाया था और मोमिन नहीं हुए थे। जालिम कौम नूह की तरह उनका मजाक उड़ाती रही कि तुम पर हमारे बुतों की मार पड़ी है, इसलिए तुम ऐसी बातें करते हो। हूद अलैहिस्सलाम इन्हें दावत हक देते रहे, यहाँ तक कि उनकी कौम ने कह दिया, आप हमें वाज सुनाते रहें, हम अपनी रविश न छोड़ेंगे। ये तो पुराने लोगों का दीन है। आखिर हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मदद की दरख्वास्त की। अल्लाह ताला ने दरख्वास्त कबूल फरमाई। सूरत शुरा में है, हकीकत यह है कि मुझे तुम पर एक ज़बरदस्त दिन के अजाब का अंदेशा है। वो कहने लगे, चाहे तुम नसीहत करो या ना करो, हमारे लिए सब बराबर है। ये बातें तो वही हैं जो पिछले लोगों की आदत रही है। कौम आद की सरकशी और उनकी नाफरमानियों की वजह से पहले अल्लाह ताला ने उन पर बारिश रोक दी, जिसके नतीजे में फसलें और बागात जल गईं। लोग बारिश को तरसने लगे। फिर एक दिन एक सयाह बादल उन्हें आता नजर आया। वो खुशी से पूछने लगे कि ये बादल हम पर बरसेगा। असल में अबर की सूरत में वो कहरे इलाही था जिस अजाब की वो जल्दी मचा रहे थे। वो ऐसी आंधी थी जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, जिसने उनकी बस्तियों, दरख्तों, हेमों और पहाड़ों पर तामीर करदा महलों तक को उड़ा फेंका, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की मुतअद्दिद आयात में कौम आद की तबाही का जिक्र फरमाया है। फिर हुआ ये कि जब उन्होंने इस अजाब को एक बादल की शक्ल में आता देखा जो उनकी वादियों का रुख कर रहा था, तो उन्होंने कहा, यह बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। नहीं, बल्कि ये वो चीज़ है जिसकी तुमने जल्दी मचाई थी।
ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ غرض ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ سورۃ الذاریات میں ہے، نیز قوم عاد میں ہم نے ایسی ہی نشانی چھوڑی تھی جب ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی جو ہر بہتری سے بانج تھی۔ وہ جس چیز پر بھی گزرتی اسے ایسا کر چھوڑتی جیسے وہ گل کر چورا چور ہو گئی ہو۔ سورۃ القمر میں ہے، عاد کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا، پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں۔ ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن میں ان پر تیز آندھی والی ہوا چھوڑ دی تھی جو لوگوں کو اس قدر اکھاڑ کر پھینک دیتی تھی جیسے وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے درخت کے تنے ہوں۔ اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھی۔ سورۃ حاقہ میں ہے، اور جو عاد کے لوگ تھے انہیں ایک ایسی بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کیا گیا جسے اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن لگاتار مسلط رکھا۔ چنانچہ اگر ہم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح پچھاڑے ہوئے پڑے تھے۔ اب کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ چنانچہ ہم نے کچھ منحوس دنوں میں ان پر آندھی کی شکل میں ہوا بھیجی تاکہ انہیں دنیوی زندگی میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہے، اور ان کو کوئی مدد میسر نہیں آئے گی۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ یہ آندھی اتنی تیز تھی کہ گھوڑوں، مال، مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دے مارتی تھی۔ 7 دن رات یہ تیز ہوائیں چلتی رہیں، اور اس دوران میں ریت کا طوفان اٹھا اور تمام مکانوں اور انسانوں پر گرا، اور سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند اصحاب کے جنہوں نے امن کی جگہ پناہ لی تھی بچ گئے۔ اور آخرکار جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا اور انہیں ایک سخت عذاب سے نجات دی۔ قرآن اللہ کے نبی کے سلسلے میں فرماتا ہے، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہاں حضرت ہود علیہ السلام کو قوم کا بھائی کہا گیا۔ یہ تعبیر یا تو اس بنا پر ہے کہ عرب اپنے تمام اہل قبیلہ کو بھائی کہتے ہیں کیونکہ نسب کی اصل میں سب شریک ہوتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرف اشارہ ہو کہ حضرت ہود علیہ السلام کا سلوک اپنی قوم سے بالکل بھائیوں کا سا تھا، نہ کہ ایک حاکم کی طرح کا۔ ایسا سلوک جو ایک بھائی دوسرے بھائی سے کرتا ہے کہ جس میں کوئی امتیاز اور برتری کا اظہار نہ ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی پہلی دعوت توحید اور ہر قسم کے شرک کی نفی کی دعوت تھی۔ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میری قوم، خدا کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا کوئی اور لائق پرستش نہیں۔ بتوں کے بارے میں تمہارا اعتقاد غلطی اور اشتباہ پر مبنی ہے، اور اس میں تم خدا پر افترا باندھتے ہو۔ یہ بت خدا کے شریک نہیں ہو سکتے ہیں، ان سے کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر کیا افترا اور تہمت ہوگی کہ اس قدر بے وقت مورتیوں کی نسبت تم اتنے بڑے مقام و منزلت کا اعتقاد رکھتے ہو۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے مزید کہا، اے میری قوم، میں اپنی دعوت کے سلسلے میں تم سے کوئی توقع نہیں رکھتا، تم سے کسی قسم کی اجرت نہیں چاہتا کہ تم یہ گمان کرو کہ میری یہ داد و فریاد اور جوش و خروش مال و مقام کے حصول کے لیے ہے، یا تم خیال کرو کہ تمہیں مجھ کو کوئی بھاری معاوضہ دینا پڑے گا جس کی وجہ سے تم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو۔ میری اجرت صرف اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے روح و جسم بخشے ہیں، اور تمام چیزیں جس نے مجھے عطا کی ہیں، وہی جو میرا خالق و رازق ہے۔ میں اگر تمہاری ہدایت و سعادت کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہوں تو وہ اصولاً اس کے حکم اطاعت میں ہوتا ہے، لہٰذا اجر و جزا بھی میں اسی سے چاہتا ہوں نہ کہ تم سے۔ علاوہ ازیں کیا تمہارے پاس اپنی طرف سے کچھ ہے جو تم مجھے دو؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے اسی خدا کی طرف سے ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ آخر میں انہیں شوق دلانے کے لیے اور اس گمراہ قوم میں حق طلبی کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے تمام ممکن وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے مشروط طور پر مادی جزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اس جہان میں خدا مومنین کو عطا فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے میری قوم، اپنے گناہوں پر خدا سے بخشش طلب کرو، پھر توبہ کرو اور اس کی طرف لوٹ آؤ۔ اگر تم ایسا کر لو تو وہ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ بارش کے حیات بخش قطرے پہ ہم تمہاری طرف بھیجے،
تاکہ تمہارے کھیت اور باغات بیابی کا شکار نہ ہوں اور ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں۔ علاوہ ازیں تمہارے ایمان و تقوی، گناہ سے پرہیز اور خدا کی طرف رجوع اور توبہ کی وجہ سے تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گا۔ یہ کبھی گمان نہ کرو کہ ایمان و تقوی سے تمہاری قوت میں کمی واقع ہوگی، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ تمہاری جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ ہوگا۔ اس کی کمک سے تمہارا معاشرہ آباد تر ہوگا، جمعیت کثیر ہوگی، اقتصادی حالات بہتر ہوں گے اور تم طاقتور، آزاد اور خود مختار ملت بن جاؤ گے۔ لہٰذا راہ حق سے روگردانی نہ کرو اور شاہراہ گناہ پر قدم نہ رکھو۔ اس حق گوئی اور راست گفتاری پر قوم کا نامعقول رد عمل یوں ظاہر ہوا: اے ہود، تم ہمارے خداؤں کے غضب سے دیوانہ ہو گئے ہو۔ دیکھیے کہ سرکش اور مغرور قوم نے اپنے بھائی ہود، ان کے پند و نساء اور ہدایت و رہنمائی کے مقابلے میں کیا رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا: اے ہود، تو ہمارے لیے کوئی واضح دلیل نہیں لایا، ہم ہرگز تمہاری باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان 3 غیر منطقی جملوں کے بعد انہوں نے مزید کہا: ہمارا خیال ہے کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ تو ہمارے خداؤں کے غضب کا شکار ہوا ہے اور انہوں نے تیری عقل کو آسیب پہنچایا ہے۔ ناظرین محترم، یہ سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری آئندہ ویڈیوز کا انتظار کیجیے۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بہ لمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔